بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے جماعت ششم کے لیے ہے، یعنی چھٹی جماعت کے لیے ہے۔ تو آج ہم نیا سبق لے کے آئے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے ہاتھی کا وزن۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے ہاتھی کا وزن۔ کہانی پڑھنے سے پہلے اس میں کچھ خاص بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے منت رکھی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو میں ہاتھی کے وزن کے برابر پیسہ ننگے فقیروں، بوڑھے، ضعیفوں میں بانٹ دوں گا۔ تو پیارے بچوں، جب بادشاہ ٹھیک ہوا تو اب فکر لاحق ہوئی کہ ہاتھی کو کس طرح تولا جائے گا۔ بہت سارے عقل مندوں نے اپنے عقل پہ زور لگا کر بہت سارے طریقے اپنائے، لیکن کسی کی نہ بن پائی۔ اور آخر میں ایک ملا جو ناؤ چلانے والا ہے، اس نے روپیہ تول کر بادشاہ کو خوش کر دیا اور تماشائیوں کا بھی دل جیت لیا۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے، ایک معمولی انسان کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ورنہ بادشاہ کے اس محفل میں، اس دیوان میں بہت سارے عقل مند لوگ بیٹھے تھے جو کچھ نہ کر پائے، اور بالآخر ایک معمولی سے آدمی اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ تو ہم اس سبق میں یہی سیکھتے ہیں کہ ایک معمولی انسان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، اس کو ہم چھوٹا نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ اس میں مہارت رکھتا ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ملا جو ہے ناؤ چلانے والا ہے، اس کا پیشہ ہے، اس کو پتہ تھا کہ کس طرح سے پانی میں ہم اس کو تول سکیں گے۔ تو یہ اس کا پیشہ تھا، لہٰذا ہم اس کو اس لحاظ سے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پیارے بچے، شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ دربار میں بہت سارے عقل مند لوگ موجود تھے، انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ ایک دفعہ کی کہانی ہے۔ ایک کہانی ہے کہ کیا ہوا، ایک بادشاہ بیمار ہوا، تو بیمار ہونے کے بعد اسے جینے کی آس باقی نہ رہی، یعنی زندہ رہنے کی آس، زندہ رہنے کی تمنا اس کو باقی نہ رہی۔ تمنا نہیں، آس نہیں رہی، یعنی اس کو یہ لگا کہ شاید میں اب نہیں بچ جاؤں گا۔ تو پھر کیا، اس کے پاس ایک راستہ تھا، اس نے منت مانی۔ منت کہتے ہیں خدا کے دربار میں کچھ نیاز نذرانہ رکھنا۔ تو اس نے کیا منت مانی کہ اگر اس کو اللہ نے اسے صحت عطا فرمائی، خدا نے اسے صحت عطا، تو وہ کیا کرے گا، اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ تو اس بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں یہ ہاتھی کے وزن کے برابر اللہ کے نام پر روپیہ بھوکے ننگے فقیروں میں، یعنی مسافروں، ننگے فقیروں جو سڑکوں پر ہے، جن کا کوئی مطلب یہ روزگار نہیں ہے، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، ان میں بانٹ دے گا۔ اور خدا نے اس کے بعد کیا ہوا، خدا نے اس پر رحم فرمایا، یعنی خدا نے اس کو صحت بخشی۔ صحت بخشنے کے بعد اب بادشاہ کو روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں کو دینا تھا۔
وہ اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کس طرح تولے، کیوں کر تولے، کس طریقے سے تولے۔ وزن، ہاتھی کا وزن معلوم کیے بغیر منت پوری نہ ہوتی۔ بادشاہ یہاں پہ اس طرح دیتا، اندازن دیتا، لیکن یہ منت تھی، اس میں منت مانگی تھی کہ ہاتھی کے وزن کے برابر ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو اب یہ پریشان تھا، دربار میں بہت سارے عقل مند لوگ تھے، ہر ایک نے سوچا مگر کسی کی بن نہ پڑی، کوئی یہ سوچنے کس طریقے سے ہاتھی کو تولا جائے۔ اس لیے کیا ہوا کہ ملک میں اشتہار لگایا گیا کہ جو آدمی ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر دے گا تو اس کو کیا کیا جائے، انعام سے مالا مال کیا جائے، تو اس کو انعام دیا جائے، پیسہ دیا جائے۔ تو انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنے عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے، بادشاہ کو فکر ہوئی اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، اب کیا کیا جائے۔ تو اس طریقے سے جب بہت سارے لوگ پوسٹر چھپ گئے، اشتہار چھپ گئے، بہت سارے لوگوں نے انعام کے لالچ کی وجہ سے اپنے عقل پہ زور دیا، ہزاروں جتن کیے، ہزاروں طریقے اپنائے مگر کسی کی صورت بن نہ پڑی، یعنی کسی کا کوئی کچھ نہ بن پڑا، کوئی کچھ نہ کر سکا۔ تو کچھ مہینے کے بعد اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے، بادشاہ کو اب فکر ہوئی کہ یہ سوچ میں پڑ گیا کہ منت کا عہد جو ہے اللہ سے میں کر چکا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اب اس کا فرض بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر فرض ہوا تھا، اب کیونکہ اس نے منت مانی تھی۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے اس کو میں کون سے تدبیر سے، کون سے طریقے سے میں اس کو تول کر اللہ کے دربار میں یہ پیسہ بانٹ دوں گا، یہ تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن وہ اسی شش و پنج میں تھا، شش و پنج کہتے ہیں پیارے بچوں، اسی شش و پنج کہتے ہیں، اسی کیا کہتے ہیں اسے، پریشانی کے عالم میں، تذبذب میں تھا وہ۔ تو کیا ہوا کہ اس کی خدمت میں ایک ملا حاضر ہوا، ایک ناؤ چلانے والا حاضر ہوا، تو عرض کی، جہاں پناہ حضور بادشاہ کے دربار میں اس نے عرض کی، مجھے تدبیر سوجی ہے، مجھے ایک طریقہ سمجھ میں آئی ہے، اگر آپ مجھے موقع دو گے، مجھے ایک تدبیر سوجی ہے، مجھے ایک ترکیب سوچی ہے، مجھے ایک مشورہ آ گیا ہے۔ کیا؟ اگر حضور روپیہ اور ہاتھی میرے ساتھ کر دے تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ملا نے کہا کہ اگر آپ مجھے پیسہ دو گے اور ہاتھی بھی دو گے اور میں جا کر دریا پر جاؤں گا اور وہاں پر میں روپیہ ہاتھی کے وزن کے برابر تول کر دکھا سکوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ملا کہہ رہا ہے۔ تو آگے کیا ہوا، پھر کس طریقے سے کیا ہوا، بادشاہ نے کیا کیا، وہ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ فی الحال آج اتنا ہی، اور یہ آپ اس میں کچھ خاص باتیں آپ یاد رکھو، تو یاد رکھنے کے بعد اپنے نوٹ کاپی پہ لکھ کے رکھو۔ تو آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کہانی کو ہم پورا کریں گے۔ دیجیے اس وقت اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔